صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه بها طويلا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے احکام و آداب کی 15ویں نشست میں اسٹرانگ روب آپ کا خیر مقدم ایک سلوات کے ساتھ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ دوستوں، قرآن کے حوالے سے چند باتیں ہم اپنے اس ایپیسوڈز میں لگاتار بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ ماہ سیام کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ قرآن صرف رٹنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت پر اتنی تاکید دینے کا بنیادی مقصد اس کی آیتوں پر غور و فکر اور نصیحت حاصل ہے۔ قرآن یقیناً اچھا اور ثواب کا کام ہے، لیکن ایک کام اس سے زیادہ اہم ہے جو صرف تلاوت سے حاصل ہو، اور وہ ہے قرآنی آیتوں پر غور و فکر کرنا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، متوجہ رہو، اس قرات میں کوئی خوبی نہیں ہے جس میں غور و فکر نہ ہو۔ قرآن کریم کی جتنی صفات بیان کی گئی ہے، جیسے قرآن مشعل ہدایت ہے، روشن چراغ ہے، مضبوط رسی ہے، یہ ساری صفات تدبر سے حاصل ہوتی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآنی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صرف قرات پر اکتفا نہ کریں۔ آیتوں کی تعداد کے بجائے ان کے مطالب و مفاہیم پر بھی نظر رکھیں۔ کیسے رکھیں؟ آل محمد بیان کردہ حدیثوں کے ذریعے۔ آئیے حضرات، اپنے آج کی اس نشست کا آغاز اور اس آخری نشست کا آغاز، اس سلسلے کی آخری نشست کا آغاز علی جناب مولانا ذوالفقار مہدی صاحب کی پیغام میں سلوات کے ساتھ۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے انشاءاللہ۔ آمین، آپ کو مولا سلامت رکھے۔ جزاک اللہ۔ مولانا صاحب چند سوال، آج تقریباً 5 سوال ہے، اجازت ہے؟ بالکل فرمائیے۔ مولانا صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قضا اور کفارے کے روزے کی نیت میں یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم قضا روزہ رکھ رہے ہیں یا کفارے کا روزہ رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ غالباً ماہ رمضان کے روزوں کے لیے نیت میں ایسی کوئی شرط نہیں۔ اگر کسی نے صرف روزہ رکھا اور قضا کفارے کی ہے، کیا بعد میں وہ اسے قضا یا کفارے میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی محمد وآلہ الطاہرین سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ دیکھیں، ماہ مبارک کے علاوہ جن روزوں کو آپ رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ قضا کا ہو، کفارہ ہو
مستحب بھی ہو، اس کی نیت معین کرنا ضروری ہے. بغیر معین کرنے کے آپ وہ نہیں رکھ سکتے. تو یہ جو سوال ہے کہ آپ بغیر معین کیے ہوئے روزہ رکھنا چاہتے ہیں، نہیں، ایسا روزہ صحیح نہیں ہوگا. اگر آپ معین نہ کریں اور مطلقاً نیت کر لے تو یہ نہیں ہوگا. آپ کو ہاں معین کرنا ہوگا کہ میں کون سا روزہ رہ رہا ہوں، کفارے کا رہ رہا ہوں، قضا کا رہ رہا ہوں، اجرت پہ رہ رہا ہوں، یا مثلا مستحب رہ رہا ہوں. نیت میں معین کرنا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے نہیں میں ایسے ہی کہہ دو اللہ ایک میں تو شمار کر ہی لے گا مثلا، یا آپ ایسی نیت کریں کہ جو ہے اگر قضا ہو تو قضا، کفارہ ہو تو کفارہ، اللہ جو بھی ہو ایکسیپٹ کر لے. ایسا نہیں چلتا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ آپ نیت سے معین کریں. یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر یہاں ماہ مبارک ہوتا تو وہاں ہم یہ بات نہیں کہتے. کیوں نہیں کہتے تھے؟ اس لیے کہ ماہ مبارک میں خالی اتنا ہی کافی ہے کہ آپ ماہ مبارک کو جانتے ہوں اور روزہ رکھنے کا ارادہ. یہ معین کرنا نہیں ضروری ہے کہ کس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں اور کیا خصوصیت ہے اس میں، وہ نہیں ضروری. لیکن بقیہ روزوں میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہے، ایک قصد وجہ اور ایک قصد قربت. قصد وجہ کا مطلب کیوں آپ یہ روزہ رکھ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. تو یہ وجہ آپ کو بتانا ہے کہ بھئی یہ قضا روزہ رکھ رہا ہوں، یا مثلا وہ رکھ رہا ہوں، یا کرائے پہ ہوں، یا مثلا کسی باپ کے روزہ رکھ رہا ہوں، یا اس طرح کی چیز. لیکن اگر ماہ مبارک ہوتا تو ہم کہتے تھے کہ آپ خالی اللہ کے نام سے قصد قربت سے رکھ لیجئے. یہ معین کرنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ ہے آپ کے. مولانا صاحب اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال آیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے آیت اللہ شفتانی جی توضیح میں ایک مسئلہ نمبر 1533 میں جو کہ قصد القربہ المطلق، جو بغیر روزے کا کوئی تذکرہ کیے اللہ کی قربت حاصل کرنے کی نیت سے عمل انجام دینے کے بارے میں ہے، نے اس کے بارے میں پڑھا. کیا آپ اس مسئلے کی تھوڑا اور وضاحت کر سکتے ہیں؟ جب ایک شخص جس نے روزے کی نیت نہ کی ہو اور وہ نماز ظہر کے بعد بیدار ہو، کیا اس نیت سے روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اور اگر وہ روزہ نہیں ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھانا پینے سے پرہیز کرے؟ دیکھیں، اگر کوئی آدمی مثلا اس طرح کا، مثال کے طور پہ کہ میں جو ہے ماہ مبارک کے روزے میں اذان صبح سے پہلے نیت کے بغیر سو جاؤں اور زور سے پہلے بیدار ہوا اور نیت کر لیا تو اس کا روزہ صحیح ہے. اور اگر ظہر کے بعد بیدار ہوا تو آغا شستانی کا کہنا ہے احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ مطلقاً ٹھیک ہے کہ نیت سے امساک کریں. امساک یعنی کیا؟ یعنی آپ روزہ توڑنے والی چیزوں سے اس دن پرہیز کریں اور اس دن کے روزے کی قضا بھی بجا لیں. یہ ایک مسئلہ. اب یہاں پر مسئلہ قصد قربت کا یہ ہے کہ قصد قربت کا مطلب ہے کہ میں اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کا اس دن کا روزہ نہیں ہوا کیونکہ آپ کو قضا کرنا پڑے گا، لیکن آپ اس کے باوجود جو بھوکے رہ رہے ہیں، مفترات سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، دور رکھے ہوئے ہیں، وہ اس لیے رکھے ہوئے ہیں تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. دیکھیے غلطی تو آپ کی ہے نا کہ اگر آپ نیت کر کے سو جاتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. آپ بغیر نیت کے سوئے اور زور کے بعد اٹھے. اگر زور سے پہلے اٹھ جاتے اور نیت کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ جب بعد زہر اٹھے ہیں تو آغا سستانی کا فتویٰ ہے کہ آپ اس دن کا روزے کی نیت جو آپ کریں گے وہ نیت صحیح نہیں ہوگی. اسی لیے احتیاط واجب کیا ہے؟ قربت کی نیت سے، مطلقاً قربت سے. یعنی آپ نہ کہیے کہ روزہ آج کا ہے یا نہیں، اس سے کچھ نہیں. آپ کہیے اے اللہ اب میں اس وقت اٹھا ہوں، اب میں نہیں جانتا ہوں، بس تیری خوشنودی کے لیے آج کا دن میں
کوئی کام ایسا نہیں کروں گا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر آقا کہتے ہیں کہ اس دن کے بدلے آپ قضا بھی کیجیے۔ یہ ہے قصد مطلق۔ قصد مطلق ایک جگہ نہیں آتا، بہت سارے مسئلے میں یہ جو ہے قربت مطلقہ کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جان بوجھ کر غسل نہیں کیا اور بیدار تھا، جانتا تھا، اور صبح ہوئی تو اس نے کیا ہے، اب نماز صبح کا وقت آ گیا، اذان ہو گئے، تو اس دن بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اپنے آپ کو غسل کرنا چاہیے، باطل ہے آپ کو۔ لیکن قصد مطلق سے آپ کیا کریے، اس دن کچھ کھائیے پیجیے نہیں، ٹھیک ہے، یعنی روزے کی شکل ہے، روزہ نہیں ہے، روزے کی شکل ہے، اور بعد میں اس روزے کی قضا کیجیے۔ یہ ہے قربت مطلقہ کی نیت، ٹھیک ہے۔ میرا خیال سے یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ قربت جی مطلقہ جی کہا بالکل، جائے۔ جی مولانا صاحب جی بہت شکریہ مولانا اس کی وضاحت کے لیے، تفصیلی وضاحت کے لیے۔ مولانا صاحب تیسرا سوال جو میری جانب سے آیا ہے وہ یہ ہے، کیا روزے کی رقم سے اناج خریدنا ضروری ہے یا ہم مسکینوں کو پیسہ دے سکتے ہیں؟ روزے کے کفارے میں بھی اناج دینے کا ذکر ملتا ہے، تو کیا ہم کسی غریب کو ڈائریکٹ پیسہ دے سکتے ہیں یا اناج ہی دینا ہوگا؟ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کیا ہم اناج آدھا دیں اور آدھا پیسہ دیں تاکہ وہ دوسری ضروریات کو اپنی پوری کر سکیں؟ دیکھیے، جہاں تک یہ جو ہے فطرے کا مسئلہ ہے، اس میں آپ قیمت دے سکتے، پیسہ دے سکتے، اور آدھا اور پورا کچھ بھی آپ کی مرضی ہے کہ وہ آپ خالی، اس میں ایک ہی شرط ہے کہ فطرہ آدھا نہ دیجیے، ایک پورا فطرہ کسی کو دیجیے، اور باقی آپ اس کی رقم دینا چاہتے ہیں، اس کی قیمت دینا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جب یہ کفارہ فدیہ جو ہے، جس کو فدیہ کہتے ہیں، کفارہ فدیہ ادا کر رہے ہیں، تو آپ اناج کے علاوہ پیسے نہیں دے سکتے، آپ کو اناج ہی دینا ہوگا۔ اب جب ظاہر سی بات ہے کہ اناج ہی دینا ہوگا، تو آپ کہیں آدھا میں اناج دے دوں آدھا پیسہ، وہ نہیں چلے گا۔ وہ آپ کو ایک ہی صورت ہے کہ آپ اناج لیجئے ہر روزے کے بدلے 750 گرام، اور کسی مسکین کو، فقیر کو دے دیجیے۔ ہاں، جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم فطرہ دینا چاہتے ہیں تو فطرہ دے سکتے ہیں۔ اب اگر آپ پہلے دینا چاہتے ہیں عید سے، تو پہلے عید سے نہیں دیا جا سکتا ہے، سوائے ایک یہ صورت ہے کہ آپ کسی فقیر کو قرضے کے عنوان سے دے دیجیے، ٹھیک ہے، یہ پیسہ دے دیجیے جو قرضے کے عنوان، اور جب عید کا دن آئے تو وہی قرضے کو آپ یہ جو ہے زکوٰۃ فطرہ میں تبدیل کر دیجیے۔ میں نے حساب کر لیا، جو قرضہ دیا تھا وہ قرضہ یہ فطرے میں جائے گا، حساب کر سکتے؟ ہاں، وہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ چاہے کہ دے دیں تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیے، فدیہ اگر آپ پیسے دیں گے تو آپ کا کافی نہیں ہوگا، آپ کو اناج ہی فدیہ دینا ہوگا، رقم فدیے میں نہیں دے سکتے ہیں۔ جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ ہیں آپ کے۔ 14 سوال یہ ہے کہ نماز صبح تک جنابت کی حالت میں رہنا وضو کو باطل کر دیتا ہے، لیکن جی توضیح میں ملتا ہے کہ ما فی الذمہ کی نیت سے اس دن کے روزے کو پورا کرنا چاہیے، تو آپ ما فی الذمہ کے مسئلے کو تھوڑا سمجھا دیجیے۔ اور دوسری چیز ہے کہ کیا اس دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ کیا اس حال میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوگا؟ کیا ہمیں اس دن کا روزہ نہیں رکھنے کا اختیار ہے؟ دیکھیے، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں نماز صبح تک باقی رہنے سے روزہ باطل ہو جاتا، پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آقا نے لکھا ہے کہ ہمیں معاف ذمے کی نیت سے اس دن کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، مفترات جیسا ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب جب آپ معاف ذمے کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اگر جو ہے 15 سال کا ہوں، شرائط روزے کی شرائط مجھ میں پائی جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ میں جو ہے
اس صورت میں روزہ رکھنا میرے اوپر واجب ہے۔ اب میں نے جب حالت جنابت پر اپنے آپ کو باقی رکھا اور غسل نہیں کیا، تو اگر آپ بھول گئے ہوتے تو مسئلہ نہیں تھا، آپ کا روزہ صحیح ہو سکتا تھا، لیکن آپ بھولے نہیں ہیں، آپ جانتے ہیں اور غسل نہیں کیا۔ اب اگر آپ نے جان بوجھ کر غسل نہیں کیا تو اس دن کھانے پینے کا اختیار آپ سے چھن جائے گا۔ آپ معاف ذمہ کی نیت، یعنی میرے اوپر جو واجب ہے، میرے وجود سے جو روزہ تعلق رکھتا ہے، اس روزے کی نیت کر رہا ہوں اور کھانے پینے سے پرہیز کروں گا، ٹھیک ہے۔ اب آیا روزہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، تو جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معافی ذمے کی نیت سے کر رہے ہیں، تو روزہ نہ ہونے کے باوجود بھی امساک کر رہے ہیں آپ۔ امساک یعنی کیا؟ آپ اپنے آپ کو روزہ توڑنے والی چیزوں سے دور رکھ رہے ہیں۔ تو آپ پھر یہ سوال کر رہے ہیں کہ آیا میں جو ہے اختیار رکھتا ہوں کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں؟ نہیں، آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جب آپ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ معافی ذمے سے رکھنا ہے تو آپ کا اختیار نہیں ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ آیا قضا اور کفارہ دونوں واجب ہے یا قضا واجب ہے؟ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض صورتوں میں قضا واجب ہے اور بعض صورتوں میں قضا کے ساتھ آپ کو کفارہ بھی دینا ہوگا۔ جی مولانا صاحب بہت شکر گزار ہیں۔ اور آخری سوال آج کی نشست کا یہ ہے کہ بالغ ہونے کے فوراً بعد سے کافی روزے یا تو قضا ہوئے ہیں یا تو میں نے انہیں بیچ میں توڑ دیے۔ مجھے اب یہ یاد نہیں ہے کہ ایسے روزوں کی تعداد کیا ہے، کیونکہ یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے۔ اب اگر میں اس کا قضا یا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں؟ اور کیا مجھے سب قضا روزے رکھنے ہوں گے کہ میں ان قضا روزوں کے بدلوں میں غریبوں میں کوئی مال تقسیم کر دوں؟ اس کے حوالے سے مولانا صاحب۔ جی جی دیکھیے، اس کے لیے ہمارے پاس ایک آدمی کے ذمے جو قضا روزے ہیں یا کفارہ ہیں اور اس کو معین نہیں کر پا رہا ہے کہ میرے پاس کتنے ہیں، تو ایک ہمارے پاس شرعی حکم ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ آپ کو پھر اتنے روزے رکھنے چاہیے جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میرے اوپر کوئی باقی نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کو ڈاؤٹ فل ہے کہ بھائی میں کتنے روزے چھوڑے ہیں، فرض کے لیے آپ 1 سال کا روزہ چھوڑا، 2 سال کا، تو جو زیادہ تعداد میں ہے اس کی طرف جائیے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میرے اوپر جو قضا روزے تھے میں نے اس کو بھر دیا ہے، اس کی بھرپائی کر دی ہے۔ اب اس قانون کے پیچھے ایک حکمت پائی جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کے لیے ذمہ دار بنا دیا، روزے رکھنا آپ کو واجب کر دیا، تو یہ تو یقین ہے نا کہ آپ کے اوپر روزہ واجب ہے۔ اب اسی یقین کو کہ میں نے ادا کر دیا، یہ بھی ضروری ہے کہ یقین بتا کہ میں نے ادا کر دیا۔ اب وہ کیسے یقین ہوگا کہ آپ نے ادا کر دیا؟ کہتے ہیں آپ کا جو ڈاؤٹ ہے، آپ کے دل میں شک ہے کہ میرے اوپر اتنے روزے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اتنے ہوں گے، تو وہ بھر دیجئے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ اب یہاں جہاں تک سوال آپ کا یہ کہ کیا میں پیسہ دے دوں اور روزے نہ رکھوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مال دینے سے آپ کا قضا اور کفارہ نہیں۔ فدیہ دینا خاص لوگوں کے لیے ہے اور خاص شرائط میں فدیہ دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو فدیہ دیتے ہیں وہ قضا نہیں کریں، بہت سارے لوگوں کو فدیہ بھی دینا ہے اور قضا بھی کرنا ہے۔ آپ کی ایسی صورتحال نہیں ہے، آپ جوان ہیں اور خالی آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مجھے کتنا روزہ رکھنا، تو آپ اتنا روزہ رکھیے جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ اب میرے ذمے میں میرے لیے مجھ پر جو ہے اور باقی روزے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کیا تو انشاءاللہ آپ کا ذمہ بری ہو جائے گا اور آپ عند اللہ ماجور اور ثواب کے حقدار ہوں گے انشاءاللہ المستعان۔ جی مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ آج ان 5 سوالوں پر بات کرنے کے لیے۔
नाज़रीन, मौलाना साहब से हम तमाम लोग इन एपिसोड्स के ज़रिए लगातार फैस बातें चले आ रहे हैं और लगातार वो हमारी तशनगी बुझाते चले आ रहे हैं। हमारी पूरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप की टीम उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार है कि आपने अपनी मसरूफियात में से अपना कीमती वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में शरीक। दी स्ट्रॉन्ग ग्रुप की पूरी टीम आपकी मशकूर है, शुक्रिया अदा करती है और तहे दिल से दुआ करती है खुदा की बारगाह में कि आपकी तमाम दीनी और दुनियावी हाजतों को खुदा पूरा करे, आपको तमाम मुश्किलात से महफूज रखे और आपको यूं ही बेलैस दीन की तौफीक अता फरमाए और आपका साया हमारे सरों पर इसी तरह हमेशा हमेशा बरकरार रहे। और नाज़रीन, अब यहाँ पे हम आपको मुकम्मल अलविदा कहते हैं। सवाल जवाब का सिलसिला आज की इस आखिरी नशिश के साथ यहाँ तमाम हुआ। हम तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप मुसलसल हमारे तमाम प्रोग्राम्स को देखते रहे और अपने सवालात हम तक भेजते रहे। खुदा आप तमाम लोगों को सलामत रखे और इस कोविड-19 की बीमारी से महफूज रखे। और आखिर में इस माह सियाम में दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि हमारे आखिरी इमाम हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम ज़ुहूर में ताजील अता फरमाए और हमें उनके अवानों अंसार में शुमार अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियिकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियिकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियिकल फरज। नाज़रीन, खुदा हाफिज़ के माने।